السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے اس ویڈیو کا موضوع ہے زکوٰۃ۔ آئیے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ اسلام نے انسانوں کی اخلاقی پاکیزگی اور معاشرے کے غریب ضرورت مندوں کی مالی مدد کے لیے زکوٰۃ کی تعلیم دی ہے۔ شرعی اصولوں کے اعتبار سے جو مالدار مسلمان ہیں وہ ہر سال اپنی دولت کا حساب لگا کر شرعی ضابطوں کے مطابق اس کا 2.5% نکالیں اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مصارف اور مدات میں اس کو خرچ کریں تو یہ عمل زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے اور توحید و رسالت کی گواہی اور نماز کے بعد اسلام کا تیسرے درجے کا رکن ہے۔ اسلامی تعلیمات میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں 20 مقامات پر ایسا ہے کہ نماز کا حکم دیا گیا ہے تو زکوٰۃ کا بھی حکم اسی کے ساتھ ساتھ دیا گیا ہے۔ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کو کامل اور حقیقی اہل ایمان کی صفات کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور نماز نہ پڑھنے اور زکوٰۃ نہ دینے کو کفار و مشرکین کا شیوا قرار دیا گیا ہے۔ شرعاً زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود جو مالدار زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، قرآن و حدیث میں ان کے لیے دردناک عذاب اور سخت سزائیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ خدا ہی کی دی ہوئی خوشحالی اور مالداری کے باوجود اس کے احکام کے مطابق اپنی اور معاشرے کی صلاح و فلاح اور بہتری کے لیے اس میں سے 2.5% بھی خرچ نہ کرنا اور زکوٰۃ نہ نکالنا خدا کے ساتھ بھی بڑی ہی احسان فراموشی اور ناشکری ہے، اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور معاشرے کے اپنے غریب ضرورت مند انسانی بھائیوں کی بھی حق تلفی اور ان کے ساتھ سنگ دلی ہے، جو کہ بلا شبہ بجا طور پر قابل سزا حرکت و عمل ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جس طرح زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر عذاب اور سزائیں بیان کی گئی ہیں، اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے کا بڑا زبردست اجر و ثواب اور فضیلتیں بھی بتائی گئی ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے پر آخرت میں اس کے بدلے میں اس سے سینکڑوں گنا بڑھ کر ملے گا۔ زبردست اجر و ثواب اور خوب نعمتیں حاصل ہوں گی اور خوف و غم سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح بعض روایات میں ہر سال خوش دلی سے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کو ایمان کی لذت و چاشنی حاصل ہونے کے مؤثر اسباب میں سے بتایا گیا ہے۔ اور غور کیا جائے تو خدا ہی کی عطا کی ہوئی دولت اسی کی راہ میں خرچ کرنے پر اس کی طرف سے اجر و ثواب کا بھی دیا جانا یہ یقیناً اس کا احسان و کرم ہی ہے، ورنہ تو اسی کا دیا ہوا اسی کے حکم پر کسی کو دینا یہ تو امانت کو اس کے حقدار تک پہنچا دینا اور اپنی ذمہ داری ادا کر دینا ہے بس۔ لیکن وہ کریم رب ہے، وہ اس پر بھی خوش ہو کر اپنے کرم سے نوازتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی اس کرم نوازی کی قدر کرنی چاہیے
اور راہ خدا میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا اور ہر سال اہتمام سے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ لاپرواہی اور کنجوسی کر کے اس کریم رب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بڑے ذوق و شوق کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جن کے پاس نہیں ہوتا تھا وہ اسی نیت سے محنت و مزدوری کر کے مال کما کر پھر اس کو راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے تاکہ اس کی فضیلتوں اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے رہنے سے اخروی فوز و فلاح کے ساتھ ساتھ اس دنیاوی زندگی میں بھی ہمیں قلبی اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے، بلائیں اور آفتیں ٹلتی اور دور ہوتی ہیں، غریب ضرورت مندوں کی طرف سے حسد اور بدخواہی وغیرہ کے بجائے ان کی محبت، نیک خواہشات اور دعائیں ملتی ہیں، سماج میں وقار اور عام لوگوں کی ہمدردی حاصل ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عمر میں، روزی میں اور دوسری نعمتوں میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے، اور غربت و افلاس اور بے برکتی سے حفاظت رہتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے راستے میں خرچ کرتے رہنے، ہر سال حساب لگا کر خوش دلی اور اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے، اور اس طرح دنیاوی و اخروی فضیلتیں، نعمتیں اور برکتیں سمیٹتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔